مجلس میں دیر تک سناٹا طاری رہا۔ خوف، دہشت اور وحشت کے اس امتزاج میں خاموشی کا شور کانوں کے پردوں پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سردار کی وحشت ناک آواز بلند ہوئی اور سماعتوں کے در و دیوار پر روننے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم صدیوں سے اس دھرتی پر راج کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس دھرتی کے بادشاہ ہم ہیں۔ اس پر حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ خدا نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی جب اس نے ہمارے سردار عزازیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کیچڑ اور سڑی ہوئی مٹی سے بنے آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ ہم فرشتوں کی طرح بے وقوف نہیں تھے کہ طاقت اور اختیار ہوتے ہوئے بھی ایک گھٹیا مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے سردار نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی۔ آپ لوگ بتائیے کہ عزت سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ سردار نے حاضرین کے سامنے ایک سوال رکھا۔ اس کی آواز میں تمکنت اور غرور کا عنصر بالکل نمایاں تھا۔ ہرگز نہیں، تمام حاضرین نے بیک آواز جواب دیا۔ سردار عزازیل نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہاں، سردار عزازیل نے بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی عزت مآب عزازیل نے اپنی جان پر کھیل کر بہادری اور دلیری کی بے مثال تاریخ رقم کرتے ہوئے خدا کو چیلنج کر دیا۔ یہ چیلنج کیا کہ وہ ہمیں مہلت دے تو ہم ثابت کر دیں گے کہ خدا نے انسانوں کا انتخاب کر کے اس گھٹیا مخلوق کو ہم پر ترجیح دے کر ٹھیک نہیں کیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے صدیوں اور قرنوں تک اپنے بات کو سچا ثابت کیا ہے۔ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان خدا کا نافرمان ہے۔ اگر ہم مجرم ہیں تو ہم سے بڑا مجرم انسان ہے۔ اگر ہم شیطان ہیں تو ہم سے بڑا شیطان انسان ہے۔ ہمارے اس مشن میں کبھی کوئی انسان، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی کبھی ہمارا راستہ نہیں روک سکا۔ سردار بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں اعتماد تھا، رعونت تھی اور پورا یقین تھا۔ اس کی بات میں وقفہ آیا تو سوگویال نے کھڑے ہو کر پورے جوش کے ساتھ کہا، یہ دنیا ہماری ہے، یہاں کے اصل حکمران ہم ہیں۔ آدم اور اس کی اولاد کا انجام یہی ہے کہ ہمارے اشاروں پر ناچے۔ ہم اپنے آقا عزازیل کا مشن پورا کریں گے۔ ہم خدا کو بتا کر رہیں گے کہ آدم اور اس کی اولاد اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جائے۔ ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے، ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے۔ سوگویال کی آواز شدت جذبات سے تھر تھرا رہی تھی۔ اس کے جذبے نے حاضرین کو بھی جوش دلا دیا۔ ان میں سے ایک نے زور سے نعرہ بلند کیا، سردار عزازیل کی جے ہو۔ تمام لوگوں نے پوری قوت سے اس کی تائید میں آواز بلند کی۔ کوئی انسان اس وقت وہاں موجود ہوتا تو خوف و دہشت سے اس کی روح پرواز کر جاتی، مگر اس تاریک صحرا میں نہ آدم تھا نہ آدم زاد، سوائے تاریکی اور دشت و بیاباں کی وحشت کے وہاں کسی اور چیز کا بسیرا نہ تھا۔ داؤد کو محسوس ہو رہا تھا کہ الحمرا کے ماحول کی خوبصورتی، ارد گرد سیاحوں کی آمد و رفت، ارد گرد پھیلے مناظر، ہر چیز دھندلا گئی ہے۔ الحمرا کی سنہری چھتوں پر لکھے گئے لا غالب الا اللہ کے الفاظ میں پوشیدہ حقیقت کے سوا ہر چیز اپنا وجود کھو چکی ہے۔ عبداللہ حقیقت کی ایک نئی دنیا سے اسے روشناس کرا رہا تھا۔ ایسے میں ایک سوال نے اس کے شعور پر دستک دی، جسے اس نے عبداللہ کے سامنے رکھ دیا۔ مگر اس بساط کو بچھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا، مقصد شیطان کو یہ بتانا تھا کہ خدا نے جس آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور جس کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا تھا، وہ واقعی اس عزت کا مستحق تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی یہ بساط بچھائی ہے، جس میں انسان اور شیطان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اس بساط پر انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ شیطان کے خلاف جنگ میں ہارتا ہے یا جیت جاتا ہے۔ وہ چاہے تو شیطان سے لڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور چاہے تو شیطان کی بندگی کا راستہ اختیار کر لے۔ اسے دونوں راستے اختیار کرنے کی مکمل آزادی ہے، مگر بیشتر لوگ تو شیطان کی راہ پر چلتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، مگر اللہ کے پیش نظر یہ نہیں کہ زبردستی لوگوں کو نیک بنایا جائے۔ اصل اسکیم یہی ہے کہ بدترین حالات پیدا کر کے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بدترین حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب شیاطین اور ان کی پیروی کرنے والے انسان دنیا میں اپنی بدکاریوں کی بنا پر نیکی کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ بظاہر ایسے شیاطین اور ان کے پیرو انسان، جن میں ظالم حکمران، کرپٹ لیڈر، بے ایمان تاجر اور ان جیسے دیگر لوگ شامل ہیں، خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، مگر یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ داؤد نے سوال پوچھا،
اور وہ مقصد امتحان کے حالات پیدا کرنا ہے؟ عبداللہ نے کہا، بالکل، اور یہی کمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بظاہر جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، بظاہر جب ان کی بات نہیں مانی جاتی، بظاہر جب ان کی مرضی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جب وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے، تب بھی در حقیقت لوگ انہی کی مرضی پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بساط پر مہروں کی طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی میرے رب کی عظمت ہے۔ خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ کی آواز تھرا گئی تھی۔ اس کے دل میں خدا کی محبت اور عظمت کا جو طوفان اٹھا تھا، وہ آنسوؤں کے سیلاب کی صورت آنکھوں سے نکلنے کے لیے بے چین ہو گیا، مگر داؤد کی موجودگی کا خیال کر کے اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ خود پر قابو پانے کے عمل میں عبداللہ نے داؤد سے نظر ہٹا کر ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تاکہ داؤد اس کی آنکھوں سے جھلملاتے نمی کے ستاروں کو نہ دیکھ سکے۔ داؤد بھی یہی سمجھا کہ عبداللہ ارد گرد آتے جاتے سیاحوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولنا شروع کیا، یہ غافل لوگ، یہ نافرمان لوگ، یہی لوگ امتحان کا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں جس سے اعلیٰ ترین لوگوں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اب بہت جلد یہ اعلیٰ ترین لوگ جنت کی بستی میں بسائے جائیں گے اور ابدی طور پر خلافت عرضی کے حقدار ہوں گے۔ یہی موجودہ دنیا کے بنانے کا اصل مقصد تھا۔ باقی لوگ تو شیطان اور اس کی ذریت کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے۔ چنانچہ یہاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ایمان کا یہ امتحان ہے کہ انسان اللہ اور آخرت کو یاد رکھتا ہے یا ظاہری دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اخلاق کا یہ امتحان ہے کہ انسان نفس، انا، تعصبات اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا پھر اخلاقی پاکیزگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سارہ، ذرا ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سمینہ نے چائے کی پیالی سارہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ وسیع و عریض بنگلے کے سرسبز و شاداب لان میں بیٹھی ہوئی سمینہ بیگم خوبصورت شام کے ڈھلتے ہوئے سائے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملازم ٹیبل پر چائے رکھ کر چلا گیا تھا۔ سارہ جو اپنی نگرانی میں چائے بنوا کر اندر سے آئی تھی، ساس کی چائے تیار کر کے جا رہی تھی کہ ساس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ گرچہ عام حالات میں سارہ اسے اپنی خوشبختی ہی سمجھتی کہ ساس اسے ساتھ چائے پینے کے لیے بٹھائیں، کیونکہ شادی سے اب تک کبھی انہوں نے اسے اپنے برابر درجہ نہیں دیا تھا، کبھی اسے بہو سمجھ کر محبت سے بات نہیں کی تھی۔ تاہم اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنا اس پر بڑا بھاری تھا، کیونکہ ان کے تیور بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اب ان کا حکم تھا، اس لیے وہاں بیٹھنا سارہ کی مجبوری تھی۔ جی امی، فرمائیے، کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے امی نہ کہا کرو، میں تمہاری چچی ہوں، مجھے چچی ہی کہا کرو۔ یہ پہلے بھی میں تمہیں سمجھا چکی ہوں، مگر تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سمینہ نے بالکل کھردرے لہجے میں بغیر کسی لحاظ سے سارہ کو تنبیہ کی۔ وہ دراصل چچی، میں تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو چچی کہہ رہی تھی، مگر حمزہ نے ایک روز سن لیا تو وہ کہنے لگے کہ اس سے غیریت ٹپکتی ہے، تم امی کہا کرو، اس لیے میں آپ کو امی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ سارہ نے وضاحت پیش کی تو سمینہ نے تیوری پر بل ڈال کر جواب دیا، ہاں، تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی خوب مانتے ہو۔ وہ امی کہلوانا چاہتا ہے اور تم اس کے ذریعے سے اپنے نکھٹو بھائیوں کو ملازمتیں دلوانا چاہتی ہو۔ جانتی ہو تمہارے چچا شفقت کتنے ناراض ہو رہے تھے، نہ ان کی تعلیم ہے، نہ تربیت، نہ ان کو کچھ آتا جاتا ہے، خواہ مخواہ میں شفقت ان کو ملازمتیں دلوائیں۔ سارہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سمینہ نے اپنی تلخ و تند گفتگو جاری رکھی، تمہاری ماں کو چاہیے تھا کہ ان کو اچھا پڑھاتی لکھاتی یا ان لڑکوں میں کچھ صلاحیت ہوتی۔ نہ تمہاری ماں نے ان کو پڑھایا، نہ ان لڑکوں نے کچھ کر کے دیا۔ اب تم اپنا بوجھ میرے بیٹے کے ذریعے سے ہم پر ڈلوانا چاہتی ہو، یہ نہیں چلے گا، آئی سمجھ؟ جی چچی، سمجھ گئی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دراصل ہمارے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے۔ امی نے تو سلائی کڑھائی کر کے ہم کو بمشکل تمام پڑھایا۔ ہمارے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں جتنا پڑھ لیا وہ کیسے پڑھ لیا۔ سارہ نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ سمینہ نے کہا، ہاں، غریب رشتہ داروں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جب بیٹھو سوائے اپنے دکھوں اور پریشانیوں کے ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ ہر وقت اپنی غربت کا رونا روتے رہیں کہ کہیں سے کچھ مدد مل جائے۔ اسی لیے مجھے یہ رشتہ اول دن سے پسند نہ تھا، مگر صاحبزادے کچھ سنتے ہی نہیں تھے۔ خیر، مگر اب دوبارہ کبھی یہ بات مت کرنا، اور نہ اپنے خاندان کے دکھڑے ہمیں دوبارہ سنانا، سمجھ گئی؟ سارہ کی شکل اتر چکی تھی،
اسے اپنی ساس سے کسی مدد کی توقع تو ہرگز نہ تھی، مگر اتنی بے حسی کی امید بھی نہ تھی۔ وہ جواب میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکی۔ جی چچی، سمجھ گئی، سمینا نے کہا۔ اور ہاں، کل نبیہ گھر آئے گی، خالد بھی آئے گا۔ رات کا کھانا دونوں یہیں کھائیں گے۔ کھانا اپنی نگرانی میں اچھی طرح بنوانا، ملازموں پر نہ چھوڑ دینا۔ ہم رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، دامانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں بھیج دیتے۔ سارا بہت اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اس کی ساس اپنے داماد کی عزت افزائی سے زیادہ اس پر طنز کر رہی ہیں۔ اس کی ماں جمیلہ کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے شوہر حمزہ کی اسی طرح آؤ بھگت کرے جس طرح اس کی نند نبیہہ اور اس کے شوہر خالد کی گھر میں کی جاتی ہے۔ سارا کے پاس خاموشی سے طنز کے اس تیر کو سہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عبداللہ کی باتیں سنتے ہوئے داؤد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک الجھن نے جنم لیا تھا۔ اس نے اپنی الجھن عبداللہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر 2-3 باتیں آپس میں الجھ گئی ہیں۔ انسان ایک طرف آزاد ہے اور امتحان دے رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ شیطان سے حالت جنگ میں ہے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی، لیکن ان دونوں کے ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی بساط کے بے بس مورے ہیں، تو اپنی جگہ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، لیکن اس کے ساتھ امتحان والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بے بس ہیں ان کا کیا امتحان؟ امتحان کے لیے اختیار شرط ہے۔ سوال پوچھتے ہوئے داؤد کے لہجے میں الجھن تھی۔ دراصل امتحان اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو اختیار ہم کو دیا گیا ہے وہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کریں گے تو جنت کا بدلہ پائیں گے اور نہیں کریں گے تو جہنم کی سزا کے حقدار ہوں گے۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر داؤد پریشان کن لہجے میں بولا، یہی تو مسئلہ ہے، اگر اچھا برا عمل کرنے میں آزاد ہیں تو بے بس مہرے کیسے ہوئے؟ عبداللہ نے کہا، جی میں یہی بتا رہا ہوں، ہم اخلاقی رویہ اختیار کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں یہی امتحان دے رہا ہے، جبکہ باقی جو عملی اور مادی نتائج ہم دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے معاملے میں ہم بے بس مہرے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال میں سے صرف وہی مؤثر ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پورا منصوبہ بنا کر کوشش کرتا ہے، اپنی کوشش اور ارادے کی بنیاد پر اس کے ذمے گناہ ڈال دیا جائے گا، مگر کسی کی زندگی کو ختم کرنا کسی انسان کا اختیار نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ گرچہ افراد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر لوگوں کے اعمال مؤثر ہونے دیتے ہیں، لیکن اقوام کی زندگی میں تو ہم ہر وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو چاہیں منصوبہ بنا لیں، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ داؤد نے بات سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی، اسی غرناطہ کو دیکھ لیجئے، یہ ریاست اندلس میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ تھی، جو 250 برس تک یہاں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ بنی رہی۔ اسی عرصے میں مسیحی حکمران یہاں سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ مکمل ناکام رہے۔ حالانکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے یورپ کی افواج نے جمع ہو کر غرناطہ پر حملہ کیا۔ یہ جنگ البصیرہ کا موقع تھا جس میں صرف 5,500 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائیوں کو شکست دی۔ صرف 13 مسلمان شہید ہوئے اور 1 لاکھ عیسائی مارے گئے۔ یہ معجزہ اس لیے ہوا کہ اس وقت اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، مگر جب فیصلہ ہوا تو ایک طرف ایزابیلا اور فرنینڈس کی شادی ہو گئی جس سے 2 ریاستیں ایک بن گئیں، اور دوسری طرف سلطان ابو الحسن اور زغول جیسے بہادر بھائیوں کے گھر ابو عبداللہ محمد ثانی جیسا بزدل شخص پیدا ہوا جس نے غداری کر کے غرناطہ کھو دیا۔ داؤد نے کہا، اچھا مجھے یہ آخری بات تو معلوم تھی، مگر یہ بات آپ نے نہیں بتائی کہ اپنی تباہی سے قبل ریاست غرناطہ تنہا پوری یورپی قوت کو شکست دے چکی تھی، مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ عبداللہ نے کہا، یہ واقعی انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، یہ صرف خدا کی قدرت سے ممکن ہوا، اگرچہ اس کے پیچھے اللہ کا ایک خاص قانون کام کر رہا تھا۔ داؤد نے اشتیاق سے پوچھا، کون سا قانون؟ عبداللہ نے کہا، اسے ابھی جانے دیں، ابھی یہ قانون بھی سمجھانے لگوں گا تو بات الجھ جائے گی۔ داؤد نے کہا، آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں میرے لیے بالکل نئی اور مختلف ہیں، ہر بات ایک ساتھ نہیں سمجھ آ سکتی،
مگر دماغ میں ایک گرہ سی رہ جائے گی۔ وہ یہودیوں کی اپنی تاریخ بھول جانے والی بات بھی آپ نے واضح نہیں کی تھی۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، 1 سے 2 گرہیں اچھی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی یہ 2 گرہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ خیر، وقت ملا اور آپ کی دلچسپی باقی رہی تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سمجھا دوں گا۔ ابھی تو یہ سمجھ لیں کہ پورے یورپ پر غرناطہ کی چھوٹی سی ریاست کی فتح ایک مثال ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اصل کارفرما طاقت اور ارادہ صرف اللہ کا ہے اور اسی کی مرضی یہاں چل رہی ہے۔ ہم اس کی بساط کے حقیر مہرے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ رکا اور ارد گرد کا جائزہ لے کر مسکراتے ہوئے بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، کچھ دیکھ نہیں رہے۔ آئیے اب کچھ دیر یہاں کی مختلف جگہوں کو بھی دیکھتے جاتے ہیں تاکہ آنے کا مقصد تو حاصل ہو۔ داؤد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جی ضرور۔